شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم جعفر ایکسپریس ٹرین کے افسوسناک واقعے کے تناظر میں بلوچستان میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کے جائزے کے لیے کوئٹہ میں ہیں۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت کی گئی اور مسافروں کی جانیں بچانے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا گیا۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ٹرین پر دہشت گردی کے حملے میں اصل مددگاروں سمیت تمام ملوث دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تعاون کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قدرتی ماحول کو تباہ کرنے میں قابض افواج کے دانستہ ملوث ہونے پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بلوچستان کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں ہیں۔ وزیر اعظم سیکیورٹی کی صورتحال کے جائزے کے لیے اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کریں گے اور انہیں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حالیہ حملے سمیت بلوچستان میں امن و امان کی موجودہ صورتحال سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سیاسی رہنماؤں اور عمائدین سے خطاب بھی کریں گے۔ کوئٹہ پہنچنے پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا۔ آج قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے اور لوگوں کی زندگیوں اور امن کو خطرے میں ڈالنے کے دہشت گردی کے تمام واقعات کی شدید مذمت کی گئی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں شہریوں کی جانوں اور پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج، فضائیہ، FZ، SSG اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل عزم، بہادری اور قربانیوں کو سراہا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کی جرات مندانہ کوششیں سیکیورٹی فورسز کے اس عزم اور تیاریوں کی عکاس ہیں کہ ہر قیمت پر قوم کا دفاع کیا جائے گا۔ ایوان نے عوام پر زور دیا کہ وہ نسل اور مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متحد ہو کر نئی نسلوں کے لیے امن، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنائیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے سبی کے قریب جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گرد حملہ بیرون ملک سے دہشت گرد گروہ کے رہنماؤں کی منصوبہ بندی اور ہدایت پر کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمہ دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ دہشت گرد پورے واقعے کے دوران افغانستان میں مقیم منصوبہ سازوں سے براہ راست رابطے میں رہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان عبوری افغان حکومت سے متعدد بار کہہ چکا ہے کہ وہ BLA جیسے دہشت گرد گروپوں کو اپنی سرزمین میں پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے۔ انہوں نے افغانستان پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے اس گھناؤنے فعل کے کارسازوں اور مالی معاونت دینے والوں کو ذمہ دار ٹھہرائے اور دہشت گردی کے اصل مددگاروں سمیت حملے میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستانی حکومت سے تعاون کرے۔ حکومت نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے ایک مربوط حکمت عملی تیار کی ہے۔ ترک کمپنیوں کے لیے کاروباری عمل کو آسان بنانے میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے کلیدی کردار کی تعریف کی گئی۔ پاکستان اور ترکیہ نے $5 ارب کے تجارتی ہدف کے حصول کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ دونوں ملک سیاحت، تعلیم، IT انفراسٹرکچر اور دفاع کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ پاکستان اور ترکیہ نے آزادانہ تجارتی معاہدے کے تحت مزید اشیاء کی تجارت کے دائرہ کار کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ فوج اور پیرا ملٹری اہلکاروں سمیت بھارتی فورسز بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے جنگلات کو جان بوجھ کر نظر آتش کر رہے ہیں، آبی وسائل تباہ کر رہے ہیں اور پھلدار درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی جنگل میں آگ لگانے کے لیے دھماکہ خیز مواد استعمال کرتے ہیں جس کا مقصد ماحولیاتی لحاظ سے علاقے کے حساس مقامات پر فوجی کیمپ اور فائرنگ رینج قائم کرنا ہے۔ بیان میں ماحولیاتی تباہی میں بھارتی فوج کے دانستہ ملوث ہونے کی مذمت کی گئی۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر غور کے لیے چین، روس اور ایران کا سہ فریقی اجلاس کل بیجنگ میں ہوگا۔ اجلاس میں چین، روس اور ایران کے نائب وزرائے خارجہ اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے۔
ग्रुप 7 के वज़राए ख़ारजा अमरीकी इत्तेहादियों और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान यूक्रेन के बारे में अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी और टैक्सों के नफाज पर बढ़ती हुई कशीदगी के खात्मे पर गौर के लिए आज कनाडा में इकट्ठे हो रहे हैं। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमरीका से ग्रुप 7 के वज़रा यूरोपीय यूनियन के हमरा सियाहती मकाम ला मेल्बे में मुलाकात करेंगे। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।